پیارے اور معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، مصر کو دنیا کے قدیم ترین ممالک کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، تاہم زیادہ تر لوگ مصر کو اہرام مصر کی وجہ سے پہچانتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں کہ اہرام مصر کو کب، کیوں اور کیسے بنایا گیا اور اس کی تخلیق میں کون سے عناصر کار فرما تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے حقائق بتائیں گے جن سے آپ کو اہرام مصر کے بارے میں کافی معلومات مہیا ہوں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹری فیکٹس بائی علی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. محترم ویورز، مصر کی عمارتوں میں فن تعمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ شہرت اہرام مصر کو حاصل ہوئی۔ یہ اب تک کی پراسرار اور متاثر کن انسانی تخلیقات میں نمایاں ہے۔ دنیا کے 7 عجائب میں شمار کی جانے والی ان عمارتوں کو فرعون کے مقابر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور ان اہراموں میں فرعون کی لاشیں حنوط کر کے رکھی جاتی تھیں۔ یہ تہذیب تقریباً 4000 سال تک قائم رہی اور اس کا اثر حکمران طبقے کے علاوہ عام رعایا پر بھی بہت زیادہ تھا۔ اہرام مرنے کے بعد وہی کردار ادا کرتے تھے جو محلات وغیرہ زندگی میں ادا کرتے تھے۔ بڑی بڑی عظیم الشان اور بلند و بالا عمارتیں لوگوں کے دلوں پر دھاگ بٹھانے کے لیے تعمیر کی جاتی تھیں۔ ان محلات سے رعایا میں بادشاہ کی شان و شوکت کو اجاگر کیا جاتا تھا۔ یہی اسباب اہراموں کی تعمیر میں بھی کار فرما رہے۔ آج کے دن تقریباً 46 اہرام دریافت ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اہل مصر کا اس بات پر پختہ یقین تھا کہ خشک صحرا چیزوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھتا ہے۔ قریباً 2700 قبل مسیح میں پہلا حرم تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد ان کو شاہی خاندان کے افراد کو مدفون کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ سب سے بڑا اہرام مصر کے چوتھے شاہی خاندان کے خوفو نامی فرعون کے مقبرے کے طور پر تعمیر کیا گیا، اور اس کو بنانے میں 20 سال تک کا عرصہ صرف ہو گیا۔ حرم خوفو، جسے جیزہ کا عظیم حرم بھی کہا جاتا ہے، جیزہ میں موجود 3 اہراموں میں سب سے قدیم اور بڑا ہے۔ اس حرم کا نام افق خوفو بھی تھا۔ اس سلسلے میں ایک کہانی بھی خاصی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوفو نامی فرعون کو اپنی ایک ملکہ بہت ہی پیاری تھی۔ اس ملکہ کی کوئی بھی خواہش رد نہ کی جاتی تھی۔ ایک دن خوفو جب اپنی منظور نظر ملکہ کے پاس آیا تو وہ کافی اداس بیٹھی تھی۔ جب اس نے ملکہ سے اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ رونے لگی۔ خوفو اپنی نور نظر کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ تب ملکہ نے نظریں اٹھا کر کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ اتنی بڑی سلطنت اور جاہ و جلال کس واسطے ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے رخصت ہوتے ہی لوگوں کی زبانوں سے تمہارا نام بھی رخصت ہو جائے گا، لہٰذا میری خواہش ہے کہ تم کوئی ایسا کام سر انجام دو کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام لوگوں کو یاد رہے۔ یہ سن کر فرعون سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دن بعد ملکہ اس کے پاس آئی اور بولی کہ اے بادشاہ، تم اپنے لیے ایک ایسا مقبرہ بنواؤ جو فن تعمیر کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہو۔ بادشاہ کے دل کو یہ بات لگی اور اس نے فی الفور مقبرے کی تعمیر کا حکم صادر فرما دیا۔ حرم کی تعمیر سے قبل درست زمین کی تلاش کا مرحلہ تھا، کیونکہ اتنی بلند اور بھاری عمارت کا بوجھ اٹھانے کے لیے زبردست قسم کی زمین درکار تھی، لہٰذا انہیں قاہرہ کے قریب جیزہ سب سے بہترین مقام لگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حرم 480 فٹ اونچا تھا، لیکن گردش دوران کے ساتھ اس کی لمبائی کم ہوتی ہوئی 455 فٹ تک رہ گئی، جبکہ اس کی جسامت 88 کروڑ کیوبک فٹ تک ہے۔ 20 سال کے کثیر عرصے میں تعمیر ہونے والا یہ حرم روزانہ تقریباً 800 ٹن پتھر ہڑپ کر جاتا تھا۔ اس حرم کو 45 صدیوں تک انسانی ہاتھ کی بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل رہا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق حرم خوفو 20,30,000 بلاکس پر مشتمل ہے۔ ماہرین کو اس بات پر انتہائی تعجب ہے کہ قدیم دور میں جب نہ تو سائنسی آلات تھے اور نہ ہی علوم و فنون نے ترقی کی تھی، تو قدیم مصریوں نے کس طرح اس قسم کی دیواریں کھڑی کیں جن کی پیمائش میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، خوفو کے حرم میں شمال کی جانب اس کا داخلی راستہ وجود رکھتا ہے۔ سطح زمین سے 18 میٹر بلند یہ دروازہ ایک زیر زمین چیمبر کی طرف جاتا ہے، جہاں سے ملکہ کے چیمبر اور بادشاہ کے چیمبر تک رسائی ممکن ہے۔ ان مقابر میں ان کی لاشوں کے ساتھ ساتھ ان کے ہیرے جواہرات، قیمتی پتھر اور ان کے ساتھ ان کی خدمت پر معمور ملازم مدفن ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو جتنا زیادہ بادشاہ کا قریبی ہوتا اتنی اس کی قسمت خراب ہوتی تھی، کیونکہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بھی دانہ پانی روک دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کے عزیز و اقارب
ان زندہ انسانوں کو ان کی منشا کے برخلاف ان ہولناک ہولز میں ڈال دیتے اور ان خادمین کی آخری سانسیں بھی اس قبر میں بند ہو جاتی تھیں۔ ناظرین گرامی، کیونکہ یہ بات مشہور تھی کہ مرنے والا بادشاہ جس تابوت میں بند ہے اس کے آس پاس اسی فرعون کی دھن دولت بھی چھپائی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ چیز دولت کا لالچ کرنے والوں میں ڈاکہ زنی کو ابھار رہا ہے۔ قدیم مصری اہراموں میں چوری آسان نہ تھی، کیونکہ انہیں سخت پتھروں سے محفوظ بنایا جاتا تاکہ مرنے والے یہاں سکون سے سو سکیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی مقبرہ نقب زنوں سے محفوظ نہ رہا اور قیمتی اشیاء یہاں سے چرائی جاتی رہیں۔ شام کے وقت جب سورج کی الوداعی کرنیں صحرا کی خاموش وسعتوں میں ان عظیم عمارتوں سے ٹکراتی ہیں تو ایک کرشماتی منظر ظاہر ہوتا ہے اور ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ دیوتاؤں کا مقبرہ بنانے والے اپنے فن کے دیوتا تھے۔ یہاں حیرت طلب بات یہ ہے کہ عام انسان اہراموں کو صرف مصر کی زمین سے منسلک کرتے ہیں، لیکن تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس طرح کے اہرام دنیا کے اور ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں۔ حال ہی میں میکسیکو کے علاقے میں دنیا کا سب سے بلند پیرامڈ دریافت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ویتنام سے بھی اس قسم کی عمارات ملی ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ مصری تہذیب ایک عرصہ قبل دنیا کے بڑے حصے پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی تصدیق دریافت ہونے والے اہراموں سے کی جا سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں تحقیق و تصدیق کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ برائے مہربانی ہماری چھوٹی سی کاوش کا صلہ ہماری ویڈیو کو لائک دے کر کریں اور انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔